اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کا وہی سٹانس ہے کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، ہم گورنمنٹ سے نہیں کریں گے، ابھی بھی یہی سٹانس ہے آپ کا؟ نہیں، ایسا کوئی سٹانس نہیں ہے سر. آج سے 2 مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو وہ جو جلسہ سنجانی کا ہوا تھا، کس طریقے سے صبح انہوں نے 7 بجے جیل کھلوائی اور خان کے ترلے کر کے وہ ڈیلے کروایا، مگر اس کے بعد اس ڈیلے ڈیٹ کے اوپر جب جلسہ ہوا راستے بند کیے گئے، ان پرووکڈ شیلنگ کی گئی اور اس کے جلسے پہ ایف آئی آرز دی گئی جس میں ہمارے چیف منسٹر، جس میں ہمارے پارٹی کے بہت سے لیڈر شامل تھے. تو وہ جو بےہودگی ہوئی راستے روکنے والی وہ سب کے سامنے ہے. اس سے چند دن بعد ہی خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جھوٹے ناقابل اعتبار لوگ ہیں، کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایٹ اینی لیول. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج تو پھر یہ آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں جو 532 لوگوں کی اچانک بیل ہو جاتی ہے، 30 لوگ آپ کے بری ہو جاتے ہیں مین 9 کے کیسز میں سے، اور اس میں تیمور جھگڑا بھی ہیں اور بھی آپ کے ایم پی ایس ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہ کوئی تو کوئٹ پرو کو چل رہا ہے. خان صاحب بھی میں سوال پورا کر لوں، اور خان صاحب کی بھی اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو خان صاحب نے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ آرمی، تو کچھ تو ٹرینڈز ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. نہیں سر، کوئی ٹرینڈ ڈیفرنٹ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ 9 مئی والے لوگ جو ہیں وہ کیسے وہ چھوٹ گئے، کوئی سبسٹینشیل ٹھوس شواہد موجود ہی نہیں ہے. 9 مئی کے کیس جہاں بھی ہیں کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، وہ تو کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے. بات یہ نہیں، وہ اس طرح تو شیخ صاحب یہاں تو عدت کے کیس میں بھی سزا ہو گئی تھی نا. عدت والے کیس سے زیادہ کوئی مسخہ خیز کیس تھا، اس میں اگر سزا ہو گئی تو پھر آپ کو پتا ہے یہاں ضمانتیں کیسے ہوتی ہیں. میری بات نہیں، مجھے سر وہ سارا پتا ہے، مگر آپ کو بھی میرے خیال میں پنجابی جوڈیشری اور کے پی کی جوڈیشری کا فرق پتا ہونا چاہیے. یہ وہی جوڈیشری ہے جہاں چیف جسٹس رات کو فوگ میں ٹریول کرتا ہے کیونکہ ایک خاتون ایم این اے جو ہے اس کی بیل کے لیے. یہ وہی جوڈیشری ہے کہ جہاں پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جن ایم این ایز کے اوپر فسطائیت کی وجہ سے ایف آئی آرز دی گئی ہیں ان کی پروٹیکٹیوز، ان کی بیلز یہاں پشاور میں دی جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ انصاف کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، یہ کسی کے ہاتھ کے اعلیٰ کار نہیں بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں جوڈیشری کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ جوڈیشری کے پی کی اور پنجاب کی، اس کا فرق تو پچھلے 1-1.5 سال سے ہے. اچھا یہاں پہ کسی کو ریلیز ہو جانا، اس میں کوئی ڈیل کا تاثر دینا تو یہ ویسے ہی بے وقوفی ہے. ٹھیک اور باقی نہیں، مجھے تو فرینکلی پرسنلی تو مجھے ڈیل سمجھ بھی نہیں آتی، بیکاز ڈیل تو اگر خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تو پھر تو سارا نظام ہی الٹا ہو جائے گا. ملاقات نہیں ہونے دیتی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. آج 3 گھنٹے بٹھائے رکھا ہمارے 6 پولیٹیکل لیڈرز کو اور انہیں کہتے رہے کہ سائن کر کے دو کہ تم اندر کوئی سیاسی بات نہیں کرو گے، اور الٹیمیٹلی بٹھا کے ان کو وہاں سے واپس کر دیا. کسی کو ملنے نہیں دیا. جو آپ نے 500 لوگوں کا ذکر کیا وہ جناب اس کیس سے پودے بھی پلے کچھ نہیں ہے. ایک تھانے میں سے نکالا، اس کو جج نے ڈسچارج کیا تو دوسرے سیکریٹریٹ تھانے میں ان سب کی گرفتاریاں ڈال دی. پھر دوبارہ جب عدالت میں گئے اگلی پیشی پہ تو پھر دوسرے جج نے بھی ان کو ڈسچارج کیا. سر پلے ہی کچھ نہیں ہے. سینکڑا بندے رکھ کے مطلب یہ تو انہوں نے ایسا وہ کیا. اچھا یہ بتائیں، آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے، سچویشن چھپا ہوا ہے منصور ملک صاحب کا ڈان میں. باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، آپ ساری چیزیں ڈینائی کر دیں گے کہ آف دا ریکارڈ جو لوگوں نے باتیں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈفرینسز ہیں. اس میں وہ ایک جگہ کوٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سردار عظیم اللہ خان کو. ہی از آن ریکارڈ. وہ ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ جی جو پارٹی کا لنک جو ہے لیڈران بالکل کمپلیسنٹ ہو گئے اور صرف وہ انہوں نے لنک ٹوٹ گیا خان کا، اور یہ جو کلیکٹیوزم ہے اس کے بجائے یہ اب جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں ان کی بات سننی چاہیے. اور بیسکلی بڑا ہارشلی بولے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لیڈران ہیں اس وقت مین پوزیشنز پہ، آپ صرف باتیں بوتیں کر رہے ہیں اور باقی جو ہے نظام سارا الٹا سیدھا ہوا ہے. سو ڈفرینسز تو آن ریکارڈ آپ کے نہیں سر، یہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری جو پنجاب کے ہیں سردار عظیم اللہ صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کا بڑا احترام ہے. ان کے لوکل ایشوز چل رہے ہیں. اوبیسلی وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ روپوشی میں ہیں اور روپوشی میں ہوتے ہوئے وہ پنجاب میں ایونٹس کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چلا سکیں. اب یہاں پہ دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کو فوری ہٹا کے جو ہے ہم جو کہ آزاد پھر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے ہمیں ان سے ریپلیس، ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا ہے. یہ ہر پارٹیوں کے اندر یہ چھوٹی موٹی کریونگ ہوتی ہے. گڈا پور صاحب کی اور حماد اظہر کی صلح ہو گئی ہے.
کس کی سر؟ گنڈاپور صاحب کی اور حماد اظہر صاحب کی. سر گنڈاپور صاحب اور حماد اظہر نے اس خبر کے بعد جو چلائی گئی تھی، دونوں نے کیٹیگریکلی میڈیا پہ آ کے، ٹی وی پہ آ کے اپنے ویڈیو میسیجز کے تھرو اس کو ڈینائی کیا تھا. اور میں ڈینائی نہیں کر رہا مالک بھائی، انہوں دونوں نے آپ ہی کر چھڑے. نہیں میں تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں تعلقات ٹھیک ہے، صلح ہو گئی ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہتر ہے جی. کے پی اور پنجاب کے تعلقات خصوصاً پی ٹی آئی میں خراب ہو ہی نہیں سکتے. They are brothers and they have to actually help out each other. So کیوں ایک دوسرے سے دور رکھ سکتے؟ اور ایک چیز بتا دیں، یہ جو گنڈاپور صاحب ہر تیسرے دن ایک بڑا سا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی خون لال ہے، انقلاب لال ہے، کبھی جناب سڑکیں بند کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھماکہ کر دیں گے، وہ سٹوری سی لگتی بن گئی ہے، وہ بوائے کرائنگ ولف. یہ کرتے تھے کچھ ہے نہیں. اور سر میری گل سنو، اور تسی اگر یہ کہو کہ خود نہیں کہتے ہو تو بڑی زیادتی ہوئے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بڑی موبلائزیشن وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، مجھے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور وزیر اعلیٰ کا منہ تو دکھائیں جو اتنے ہزار بندے ساتھ لے کے چلتا ہے اسلام آباد کی طرف. یہ کہتے تھے کہ ڈی چوک پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، شرم سے ڈوب مرے. وہ ایک چڑیا نہیں، وہ ہزاروں بندے. وہ تو لوکل بچے بچیاں آگے تھے نا، گنڈاپور صاحب تو نہیں پہنچے نا، وہ تو پی کے ہاؤس پہنچ گئے تھے، کے پی ہاؤس. یہ اٹک کا پل کراس نہیں کر سکے. اچھا آخری سوال مجھے یہ بتائیں، اب کیا یہ مصمم فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی سے بھی آپ لوگ بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کریں گے؟ تو اگر نہیں کریں گے تو پھر چیزیں بدلیں گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا سر. ہم اپنے قائد کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کی روشنی میں اپنے احتجاج کے پرامن احتجاج کے دائرے کو بڑھائیں گے آن دا فلور آف دا ہاؤس. گنڈاپور صاحب نے آج کہا ہے کہ کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کچھ نہیں ملنا اس ملک میں، اب بات آگے جائے گی. آپس سے پہلے فیصلہ کر لو. جس وقت آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، تو بندے پھر قانون سے آگے نکلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا. That's what he was trying to imply. سو گورنمنٹ سے آپ نے بات نہیں کرنی، فوج سے آپ نے بات نہیں کرنی، تو اب کیا صرف سڑک پہ بات ہوگی؟ سر میرے خیال میں احتجاج تو سڑک پہ ہی ہوتا ہے، اور وہ سڑک کا جو احتجاج ہے اس کا لائے عمل جو ہے وہ آج سیکرٹری جنرل نے کچھ بتایا بھی ہے، کچھ ڈیٹس بھی دی ہیں.